ایک بات تو بڑا واضح ہے، عمران خان نہ ڈیل کرنے والا ہے اور نہ ہی ملک چھوڑ کے جانے والا ہے۔ عمران خان نے مجھے خود کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا اور نہ ہی میں ملک چھوڑ کے ان کی طرح بھاگ کے جاؤں گا سرور محل میں۔ اس نے کہا میرا مرنا جینا یہی ہے، عوام ہی میں جیتا ہوں، عوام ہی میں مروں گا، اور اس لیے مجھے اگر میں ان کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ مجھے پھراتے رہیے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، یہ آپ دیکھیں کہ حکومت کس طرح سے فستائیت کر رہی ہے کہ پہلے دن ہی طے ہوا تھا کہ عمران خان سے جو ملاقات ہے اس مذاکراتی کمیٹی کی، وہ اس کا تسلسل جاری رہے گا، اس لیے کہ جو بات بھی حکومت کی جانب سے ہوگی وہ عمران خان صاحب کو ہی کو بتانا مقصود ہوگی، اور انہی سے مشاورت کے بعد اس کے بعد آگے لایا عمل بنایا جائے گا۔ وہ یہ ملاقات کرانے سے گریزہ ہے، اور یہ الٹا ہمارے اوپر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تساہل کر رہے ہیں۔ او بھائی، آپ ملاقات کرانے نہیں دے رہے، یا تو آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، کسی اور کے تحویل میں ہے عمران خان اور یہ اڈیالہ جیل جو ہے، تو پھر آپ اس طرح سے کیوں باتیں کرتے ہیں؟ تو پھر پہلے آپ یہ تو اپنا تو پورا کیجئے گا کہ ملاقات تو کم از کم سہل کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے آگے مذاکرات ہوں گے۔ ہم خود چاہتے ہیں اور قوم ساری ملک چاہتی ہے، جس اذیت اور کرب میں عوام کو جو ہے مبتلا کر رکھا ہے، اور جتنا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ان کی اس فسطائیت کا، کیونکہ نہ تو یہاں سرمایہ کاری کوئی ہو سکتی ہے، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس بجلی کے دینے کے بل نہیں ہیں، لوگوں کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں، فیس بچوں کے فیسوں کی جو ہے وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں، علاج معالجے کے لیے قاصر ہیں۔ تو یہ جس طرح غربت کی دہلیز میں لوگوں کو دھکیل دیا گیا ہے، یہ تو خودکشی کرنے پر لوگ آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں لوگ باہر جاتے ہیں، بیچارے ڈوب کے مر جاتے ہیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ خدا را رحم کریں آپ اس ملک پر، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام اس ملک میں نہیں ہے۔ دیکھیں آج بھی اس کا تسلسل رہا جو کل سے شروعات ہوئی تھی، اور خواجہ حارث صاحب نے آج بھی اپنا کنکلوڈ نہیں کی ہیں، اس کی جو ہے اپیل پر بحث جو جاری تھی ان کی، پھر کل پہ چلا گیا ہے۔ بینچ کی سنجیدگی یقیناً قابل تحسین ہے، میں سمجھتا ہوں، اور جتنے چبھتے ہوئے سوالات ان کو سارے جج صاحبان نے، جسٹس بندوخیل صاحب نے، جسٹس مظہر صاحب نے، جسٹس افغان صاحب نے، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے جو جتنے سوالات کیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا ایک کا بھی جواب جو ہے وہ خواجہ حارث صاحب دے پائے ہیں۔ البتہ انہوں نے نوٹ کرتے رہے اور انہوں نے کہا میں ان کا جواب دوں گا، تو بہرکیف ان کے جواب تو دینا پڑیں گے ہی۔ اور جو جسٹس افغان صاحب نے کہا کہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں تو یہ 2023 میں ترمیم ہوئی تھی، تو ظاہر ہے کہ 2023 کی ترمیم جو ہے وہ 2022 کے کسی فعل پر، عمل پر جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ جرم جو اس دن نہیں تھا وہ آئین کے آرٹیکل میں بڑا واضح ہے کہ اس کو سزا یا جزا نہیں دی جا سکتی ہے، اس سے نہیں استفسار کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کی جو بحث ہے اس میں بھی واضح ہو گیا کہ یہ جرم اگر کسی تنصیب پر یا کسی کے جو ہے مداخلت کرتے ہیں تو یہ 2023 میں آ کر انہوں نے جرم بنایا تھا آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ مواخذہ، اس کی جواب دہی جو ہے 2022 کے فعل اور عمل سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اگر دیکھیں تو جو جتنی بھی سوالات آج ہوئے ہیں اس سے ایک بینچ کی جو سمت ہے وہ نظر آتی ہے، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ آئین کا تحفظ کرتے ہوئے عوام کے بنیادی حقوق کو جو ہے وہ یقیناً اس کا حفاظت کرے گی سپریم کورٹ، اور اس کی حفاظت یوں ہی ہو سکتی ہے جس طرح 5 جج صاحبان نے سپریم کورٹ نے یہ طے کیا اور فیصلہ کیا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی اپیلٹ بینچ یا کانسٹیٹیوشنل بینچ جو آج یہ تسلسل سے سماعت کر رہی ہے، یہ یہی کرے گی انشاءاللہ۔ اور باقی رہا یہ کہ آرٹیکل جو سیکشن 5(1) ڈی 1 اور 2 کی حد تک جو ہے جو کالعدم تصور کیا گیا ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہیں، آئین کے ماورا ہیں،
اس پر بھی بحث ہو رہی ہے، اور سیکشن 59(4) جو آرمی ایکٹ 1952 کا ہے جس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا ہے، اس پر بھی یقیناً سپریم کورٹ کی یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ اس کا بھی احاطہ کرے گی. سو آئین کی جو بھی متصادم ہوگی شق بنیادی حقوق کے، وہ جس طرح 5 جج صاحبان نے جو اوریجنل فیصلہ جو دیا ہے جس میں انہوں نے کالعدم قرار دی ہے، اپیلٹ بینچ نے بھی اگر اس کو جو ہے توثیق کی تو وہ یقیناً جو ہے حذف متصور ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے اب جو آخر میں بات ہوئی تھی کہ جیل میں ان کو جو ہے آئسولیشن میں ان کو جو ہے ایک ایسی تنہائی میں، قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، تو اس پر جو ہے یقیناً جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی کہا اس سے بڑی سزا ہو نہیں سکتی ہے کہ کسی کو آپ جو ہے وہ تنہائی میں رکھ دیں، وہ ساری دن جو ہے تنہائی میں ہو، جب باقی قیدیوں کو جو ہے. اور انہوں نے مثال دی کہ اگر بیرونی جو ملک کے بھی قیدی ہیں ان کو بھی اگر جو ہے وہ سہولت میسر ہے کہ وہ کھلے جیل میں پھر سکتے ہیں دن کے وقت میں، تو پھر ان کو بھی دی جائے. صرف اس لیے کہ ملٹری کورٹ نے سزا دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے مجرم ہو گئے ہیں. اور جو مسرت ہلالی صاحبہ نے سوال کیے تھے وہ بھی کہ یہ تو سیاسی قیدی ہیں بھائی، یہ تو کوئی دہشت گرد بھی نہیں ہے، یہ تو ایک اپنی جو ہے اگر سیاسی جد و جہد میں اگر انہوں نے کوئی متجاوز بھی کچھ کام عمل کر دیا ہے تو وہ کیسے قابل مواخذہ اور قابل سزا ہے. تو آج کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے جو بحث و تمہیس ہوئی ہے اور جو جج صاحبان کی جانب سے آبزرویشنز آئی ہیں، ہمیں تو کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ یہ انصاف ہوگا اور انشاءاللہ آئین کی بالادستی کو مسلم کرایا جائے اب گا. آپ کی اس آئینی بینچ کے متعلق فیئرنیس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیں ہم تو آئینی بینچ کے ہی دیکھیں، فیئرنیس کی خدارہ بات نہ کیجیے گا. ہم 26ویں ترمیم کے سمجھتے ہیں جس بے حیائی، بے شرمی اور ڈھٹائی سے 26ویں ترمیم کی گئی ہے، یہی بنیادی طور پر ہم کہتے ہیں کہ پہلے انہی کو ذرا سن لے، فل کورٹ سن لے ان کی سماعت. اور اس کی نالش جو ہے بہت سارے جو ہے طبقات نے کی ہوئی ہے، وکلاء نے کی ہوئی ہے، پارٹیوں نے کی ہوئی ہے، سول سوسائٹی نے کی ہوئی ہے، تو ان کی جو ہے وہ تعین کر لیا جائے تاکہ آئینی عدالت کا جواز ہی اسی سے منسلک ہے. کیونکہ آئینی جو کمیٹی یہ بنی ہے آئینی، یہ ہماری نظر میں بینچ یہ ایک پیرلل سپریم کورٹ بنانے کے مترادف ہے. تو ہمیں کسی جج پر ذاتی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ آئینی بینچ کی تشکیل ہی 26ویں ترمیم آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے. جو 26ویں ترمیم ہماری نظر میں یہ بالکل آئین کی روح کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور اس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ آئینی ترمیم کی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جائز ہے اور یہ درست ہے تو اس کا ایک بڑا امتحان ابھی ہے، اور بہت بڑا امتحان. اور ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھولے نہیں. اور وہ ہیں وہ 6 بہادر جج ہائی کورٹ اسلام آباد کے، جنہوں نے ایک سچائی کو آشکار کیا اور اس کو ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا، جنہوں نے یہ تک بتایا کہ کس طرح ایجنسیز اور ISI کے بندے ان کو ججز کو کر رہے ہیں، ہراس کرتے ہیں. اور ان سے کے بعد آپ دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ سب چیف جسٹس کو لکھا کہ آپ اپنے ججز سے پوچھ کے بتائیں، فل کورٹ میٹنگ کریں ہر صوبے میں اور آپ ججز بتائیں اس پہ کیا رائے ہے. وہاں سے ہر ایک چیف جسٹس کی رپورٹ آئی کہ یہ نہ صرف ہراس کرتے ہیں انٹیلیجنس والے اور ISI والے، یہ کرتے رہے، یہ کر رہے ہیں، یہ اب بھی کر رہے ہیں، اور سیشن ججز کو کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ججز کو، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز، اور یہ نیچے تک جا کے سبورٹ کر رہے ہیں جسٹس کو. تو یہ ہمیں ہمارا جو ایک پیمانہ ہے قوم کا اس پہ پورا اترنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں ایک کیس پہ آپ بات کر رہے ہیں، ایک کیس کی بات نہیں ہے، اس پہ پورا اترنے کے لیے جو یہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہے، اس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ دیگر کیسز بھی لیں گے. اور ان کو، اور یہ کیس جو 6 ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا، یہ تو ایک مطلب ہے شاید ہمارے کیس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے.
اور انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں، اس پہ ہمیں توقع ہے، کیونکہ وہ ججز ہمارے نگاہوں میں بڑی قدر رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے یہ 20 سالوں سے چلا رہا ہوگا اور چلا رہا ہے انٹرفیئرنس اس کا ایجنسیز کا ان دی پروسیس آف جسٹس۔ بلکہ باجوہ صاحب نے جو آرمی چیف تھے انہوں نے خود کہا کہ 75 سال سے ہم انٹرفیئر کر رہے تھے، اب ہم نہیں کریں گے، لیکن وہ بدستور کر رہے ہیں۔